وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ الحمدللہ پچھلے چند دنوں سے فجر کی نماز کے بعد یہاں مسلسل بیان کا سلسلہ جاری ہے اور کئی موضوعات پر بیانات ہو بھی چکے ہیں۔ آج جس موضوع پر بیان میں کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس میں خاص میں ان لوگوں کے لیے آج بیان کر رہا ہوں جن کی طبیعت میں مذاق مسخری ہے، جو طبیعت ہے ان کی مذاق مسخری کرنے کی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ کی رحمت سے عرض کروں گا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ دکھ درد میں مبتلا آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ تکلیف اور غم کی حالت میں آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ، لیکن وہ مایوس ہونے کے سبب نہیں آئے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو مذاق مسخری جس نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے اور وہ مذاق مسخری کرتا رہتا ہے۔ شاید ہی کوئی اس کی زبان سے اور اس کی مذاق مسخری کی عادت سے محفوظ ہو۔ یہ بعض اوقات ایک کوالٹی ہوتی ہے، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں،
کوئی کہے کہ میں کر لوں گا تو وہ کر بھی نہیں سکے گا، یہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ یہ مذاق مسخری یوں سمجھے کہ اگلے کی زبان جو ہے نا اور اس کے دماغ میں کچھ ایسا ربط ہو جاتا ہے کہ بس وہ نقلیں اتارے گا، اس کو طنز کر دے گا، اس کو تانا دے دے گا، وہ تو اس کے ساتھ مذاق کرتا رہے گا اور اس کو اتنا مطلب ایسا کر دے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ اور اگر اس دوران اس کی تھوڑی بہت ہٹ گئی، اس کی گھوم گئی، اس کو خراب لگ گیا تو گر گیا۔ مذاق مسخری کرنے والے کو سمجھو پیٹرول مل گیا۔ اب وہ اس کی اور جس کو ہماری عموماً لینگویج میں کہتے ہیں، بازاری لینگویج، مارکیٹ میں جو بات چلتی ہے، اس کی مزید فلم چڑھے گی، پھر سارے مل کر اس کا مذاق اڑائیں گے نا۔ یہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ آج اس مذاق مسخری کے اسلامی احکام اور اسلامی تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مذاق کا مطلب ہے دوسرے کو حقیر و کمتر سمجھتے ہوئے اس کے عیوب، نقائص کو اس طرح پر ذکر کرنا جس سے ہنسی آئے۔ تصور کر لیں اب آپ، اس کے عیوب اور اس کے نقائص کو اس طریقے سے اس کا ذکر کرنا، اس کا بیان کرنا کہ جس سے ہنسی آئے۔ اور یہ کبھی ایسا کام کبھی قول کی ذریعے ہوتا ہے، یعنی بول کر ہوگا، کبھی فعل کے ذریعے ہوگا، یعنی نقل اتارنے کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی اشارے کے ساتھ۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو تو اسے غیبت کا نام تو نہیں دیں گے، لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم تیسری جلد کے پیج نمبر 399 پر جو عبارت نقل کی گئی ہے، مقتۃ المدینہ نے اس کو چھاپا ہے اور المدینہ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ نقل اتارتے ہیں لوگ، اتنی نقل اتارتے ہیں، اتنی یعنی پیٹھ پیچھے نقل جو اتاری جاتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری نقل اتاری گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں کریں گے، سمجھ آپ دیکھ رہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یعنی وہ موٹا نہیں، موٹا موٹا۔ اب آپ بتائیے کہ جب اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ میرے کو مطلب میرے پیچھے یوں میری یوں علامتیں بنا کر آ رہا، اس کو برا لگے گا نا، اور اس کی برائی کر رہا ہے، یعنی اس کوئی شرعی مقصد نہیں ہے، کوئی اجازت شرعی نہیں ہے، تو یہ مطلب اچھا بعض اوقات کوئی بھینگا ہوتا ہے نا، کانا ہوتا مطلب بھینگا ہوتا ہے تو کراس ہوتی ہے اس کی آنکھیں، اور بعضوں کو اتنی چالاکی آتی ہے کہ وہ سیدھی ان کی آنکھیں ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، مگر وہ بھینگا کر کے بتا دے، وہ نہیں ہے، وہ پھر وہ بھینگا بن کے بتائیں گے، وہ لوگوں کی ہنسی چھوٹ جائے گی۔ اچھا اب یہ جب اس کو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے تو اس کو برا لگے گا ڈیفینیٹلی، وہ اچھا تو نہیں لگے گا۔ تو اب جب تو وہ غیبت کی صورت بن جائے گی۔ اب وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے جب اس کو کرے گا، اب تو وہ بھینگے، وہ بھینگا کر کے تو بھینگا بن کے دکھائے گا، لوگ ہنسیں گے نا۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ بھینگا اس طرح جس کی آنکھیں کراس ہیں یا یوں موٹے سمجھتا نہیں ہے تو موٹا پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ یہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنا نہیں، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ غلط باتیں ہیں، یہ ہنسی کے لیے نہیں، یہ میں آپ کو ایک کلچر پھٹ جائے گا، پھٹ تو سمجھتا نہیں ہے، یوں اس کو کر کے نا اس کو وہ چڑھائے گا نا اور لوگ ہنس رہے ہوں گے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کھڑا ہو کر گلے لگے گا، ارے یار کبھی کسی نے میری ایسی تعریف نہیں کی، آج تو تو نے بس نا میرا دل خوش کر دیا، کرا گلے لگا لے گا؟ نہیں، اس کو برا لگ رہا ہوگا، لوگ ہنس رہے ہوں گے، اس کا موٹا پن، اس کا بھینگا پن، اس کا کانا پن، یا اس کا خدا نہ کرتا کوئی اور ایب نقص، خدا نہ خواستہ، اس کو لوگ مذاق بناتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے لوگ بول نہیں سکتے نا، میں نے دیکھا ہی، بالکل میں آپ کو
کئی باتیں، ساری نہیں، کئی باتیں میں تجربے کی عرض کرتا ہوں، اور بعض جگہوں پر مجھے سمجھانے کی سعادت بھی ملی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو محفل یا دوستوں کی سنگت میں بیٹھ کر اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو ایسا چپ کرانے، بس لوگ پتہ یہ چپ کرا دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے یہ جو چپ کرا رہا ہے یہ کتنوں کے دل توڑ رہا ہے، چار لوگوں کے بیچ میں کتنوں کو ذلیل کر رہا ہے، کتنوں کو رسوا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے بیچارے کا، وہ بولے ایسا نہیں ہوتا، ایسی مذاق مسکری کرتے، بیچارہ سویا ہوا ہوتا ہے، سویا ہوگا اس کو ٹھا سے تھپڑ مار دیں گے، اور وہ اڑ جائے گا ہڑبڑا کر، کس نے مارا کس نے مارا، اب سارے اے کس نے مارا اس کو، کس نے مارا، تو نے مارا، نہیں میں نے تو نہیں مارا، تو نے نہیں مارا، اچھا اب جھوٹ بھی بولے گا، جھوٹ بھی بولے گا، ستاتے ہیں یہ کتنا، آپ سوچئے کسی کو مذاق میں کسی کو تھپڑ مار دے، ایک تو ویسے ہی منہ پر مارنا ناجائز ہے، اچھا کوئی چشمے والا ہے اس کے چشمے چھپا لیں گے، ارے باپ رے باپ، بیچارہ چشمہ کے نمبر بھی زیادہ نا، اس کو چشمہ نہ ملے، اور وہ بولے ارے یار دیکھو یار بھائی مذاق نہیں کرو، میرا چشمہ مجھے دے دو یار پلیز، کیا تیرا چشمہ کدھر رہ گیا، ابے اندھے تو نظر نہیں آتا تو چشمہ کیوں ادھر ادھر رکھ دیتا، حالانکہ اس کے چشمہ نکال لیا گیا، چھپا لیا گیا ہے، ایسی جگہ چھپا دیا گیا، اس کے جوتے میں ڈال دیا گیا تو ڈھونڈتا رہے تیرے چشمے کو، ایسی ایسی مذاق مسکری کریں گے، اس کا چشمہ چھپا لیں گے، گاڑی کی چابی چھپا لیں گے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایسا مارکیٹ میں بازار میں دوستوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا، ہوتا ہے نا یہ تکلیف، اچھا لوگ ہنس رہے ہوں گے، ہاں ہنس رہے ہوں گے، کوئی حساس خوف خدا والا ہوگا کٹو خون نہیں نکلے، بولے یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں ستا رہا ہے اس کو۔ ایک مجلس میں کسی نے کسی کے چپل چھپا لیے، جوتیاں اس کی چھپا لی ان کی، یہ صحابہ کرام کی دور کی بات کر رہا ہوں، اب وہ ڈھونڈے نا، لیکن خیر بعد میں وہ مل گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو کسی نے کہا کہ آقا میں تو دل لگی کر رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیسا، یعنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، اچھا یہاں صرف تکلیف کے ساتھ ساتھ وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ رسوا ہو رہا ہے، اسے آپ ذلیل کر رہے ہیں، اچھا وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، اس کو بولنا نہیں آتا اتنا، وہ قادر الکلام نہیں ہے، آپ منہ پھٹ ہیں، معذرت کے ساتھ میری بات برا مت ہو، آپ منہ پھٹ ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ بدتمیز آدمی ہیں، آپ بد اخلاق آدمی ہوتے ہیں، اور بعد اوقات سامنے والا موبے دار ہوتا ہے، وہ آپ سے نہیں الجھے گا، وہ بولے گا یار اب یہ گھٹیا آدمی ہے، اس کو 2 الفاظ بولوں گا یہ 3 الفاظ اور بولے گا، اور دوبارہ 4 آدمی کے پیچھے بے عزتی کر دے گا۔ تو ایسا شخص جو یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے جس کا میں آج بیان کر رہا ہوں، اگر ایسا کوئی شخص یہاں موجود ہے، یا اگر ایسا کوئی شخص مدنی چینل پر موجود ہے، یا کوئی ایسی اسلامی بہن، میں کیا اس کو اسلامی بہن بولوں، یا اگر مدنی چینل پر موجود ہے، کوئی بھی ایسا ہے، دوست کالج یونیورسٹی اسکول کی لائف کے اندر ہے، کاپیاں چھپا لیں گے، بیگ چھپا لیں گے، موٹر سائیکل کی چابی چھپا لیں گے، اچھا بعض اوقات جو پیچھے جو ہے نا وہ کرتے کے اندر وہ دم بنا دیتے ہیں، اس کے کرتے کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر چیگم چپکا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 حرکتیں کرتے ہیں، اور مطلب کیسی کیسی چیزیں لکھ دیتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اب پیچھے سے لوگ ہنس رہے ہوں گے، وہ جا رہا ہوگا لوگ ہنس رہے ہوں گے، اس کو یہ بھی نہیں سمجھ پڑے گا لوگ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں، اس کو نہیں پتا اس کے پیچھے کسی بدتمیز اور بد اخلاق انسان نے شرارت کی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ غور کریں۔ آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا با خدا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے، یعنی اس قدر اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ اس میں اچھا اب تو یہ ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ نقل اڑانا یہ پروفیشن ہے، کامیڈین، اگر کوئی سن رہے ہیں مسلمان اگر کوئی سن رہا ہے تو میری بات سے انشاءاللہ وہ کیوں لڑے گا، کیوں الجھے گا بھائی، آپ آئیے میں آپ کو مذاق مسکری اور مزاح
مزاح، خوش طبعی، ان میں کیا کیا فرق ہے اللہ کی رحمت سے میں آپ کو احیاء العلوم پڑھ کے سناؤں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں ان چیزوں کی کیا امپورٹنس ہے اور ان کی کیا تقسیم ہے کہ مذاق مسخری کسے کہتے ہیں، مزاح کسے کہتے ہیں، خوش طبعی کسے کہتے ہیں، اس کی باؤنڈری کیا ہے اور کیسے کیسے واقعات حدیثوں میں موجود ہیں اس طرح کے. تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا. لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، نقل اتارنے کو پیشہ بنا لیا ہے، ذلیل کرنے کو پیشہ بنا لیا ہے، رسوا کرنے کو پیشہ بنا لیا ہے، اور کر رہے ہیں یہ، اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ مذاق مسخری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. جو ہو گیا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کون سی ہنسی مذاق جس کو کہہ رہے میں تھوڑا سا کہہ کے چلا گیا، تھوڑی سی باہر شریعت سے میں اس کی وضاحت کر دوں. باہر شریعت میں یہ جزیہ موجود ہے کہ ہنسی مذاق میں اگر بے ہدگی، بے ہدا پن، ہنسی مذاق میں اگر بے ہدا باتیں، گالی گلوچ، کسی مسلمان کی ایذا رسانی یعنی تکلیف دینا نہ ہو، محض پر لطف اور دل خوش کن باتیں ہوں جن سے اہل مجلس کو ہنسی آ جائے اور خوش ہوں، اس میں حرج نہیں. جیسے نارملی خوش طبعی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں بھی بعض اوقات آپ کو ایسے لفظ بیان کے دوران کہہ دیتا ہوں، آپ مسکرا دیتے ہیں، آپ کے دانت تھوڑے کھل اٹھتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. اس طرح کی اگر چیزیں ہو جائیں تو یہ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کھجور کھا رہے تھے. یہ روایت سنا رہا ہوں. آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے اور آپ کھجور کھا رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. کیا عرض کی؟ آقا میں دوسری طرف سے کہا. یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ان کا جواب سنا تو آپ جواب سن کر مسکرا دیے. راوی کہتے کہ میرے آقا اتنے مسکرائے، یعنی آپ کا تبسم مبارک کا یہ عالم تھا کہ آپ کی مبارک داڑھوں کو دیکھ لیا گیا. آنکھ میں درد ہو رہا تھا تو کھجور کے حوالے سے آقا نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ آپ کی آنکھ میں درد اور آپ کھجور کھا رہے ہیں. تو اب جس آنکھ کی طرف درد تھا تو انہوں نے کہا کہ آقا میں تو دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. تو یہ ایک خوش کن کلام تھا نا. اور یہ ایسے بعض روایتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بھی ملتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے غلاموں کے ساتھ خوش طبعی فرمائی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو ستانا ہے. ان کے چپل چھپا لیتے ہیں، ان کے کپڑے چھپا لیتے ہیں، یہ پکنکوں پر جا رہے ہوتے ہیں، یہ نارملی خوف خدا والے، مذہبی ماحول والے، بالخصوص میں جیسے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات کروں، وہ بھی مدنی مذاکرے سنتے ہوں، مدنی ماحول میں رچے بسے ہوں. ایسے اوپر سے آنا جانا تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار امامہ بھی باندھتا ہے، داڑھی بھی ہے، تو کرتا تو وہی ہے جو اس دن بیان میں منع کیا گیا تھا. تو وہ اس سے دعوت اسلامی کا مطلب نظر آتا ہے، مگر وہ دعوت اسلامی والا بن نہیں سکا ہے. دعوت اسلامی والا اگر واقعی صحیح معنی میں اگر دعوت اسلامی والا ہوگا تو وہ کسی مسلمان کو ستائے گا تو نہیں نا یار، اس کو تکلیف تو نہیں نہ پہنچائے گا، بلکہ لوگوں کو تو وہ راحت پہنچائے گا، اور اس کی زبان سے لوگ اذیت میں نہیں آئیں گے، راحت پہ آئیں گے. اور یہاں جو جس کا میں بیان کر رہا ہوں وہ تو لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جو زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا
وہ دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتا. اتنا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے. تو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، ان کا اس میں زبردست جو میں نے بیان کیا اس میں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس طرح یہ لوگوں کو نہ ستائیں اور ان کو تکلیف نہ دیں. کہ حدیثوں میں مسلمانوں کو ایذا دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اس کی ٹھیک ٹھاک اور ٹھیک ممانعت آئی ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. کہ میں آپ کو ایک سناتا ہوں. حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، اتنا کھجلائیں گے. تو اسے پکارا جائے گا، اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے. تو جتنے بھی ایسے اسلامی بھائی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، مہربانی کر کے اس طرح کسی مسلمان کو ایذا دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، اگر اس کی عادت ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بولنے میں بڑے ماہر ہیں، جب بھی جو بھی آپ سے بات کرے گا آپ اس کو لفظوں پہ کھا جاؤ گے، مذاق مسکری کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دو گے، تو یہ عادت خود ہی درست نہیں ہے. یعنی آپ مسلمان کی عزت کو، حرمت کو سمجھیں. چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپس سے چلو بے تکلفی ہو جاتی ہے، لیکن ایک مومن کا اپنا وقار اور ایک مومن کی اپنی عزت تو ہے نا. آپ بولو چار دوست ہم بیٹھے ہیں مذاق مسکری کریں گے تو ایک دوسرے کو بولنا سننا تو ہو جائے گا، لیکن ایک لائن تو ہے نا. آپ ریڈ لائن کراس تو نہیں نہ کر سکتے، آپ حد تو پار نہیں نہ کریں گے. وہ کہیں گے جناب ہماری دوستی ہمارا چلتا ہے. تو جو روایت مومن کی حرمت و مومن کی عزت کی بیان کی گئی اس کو کبھی غور سے پڑھے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں امیل سنت نے روایت کو نقل کیا، حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے. اچھا ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب جو اس کی زبان لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتی ہو، ذلیل کرتی ہو، رسوا کرتی ہو اور اس کو مطلب ڈیگریڈ کرتی ہو، ابے تبے کر کے اوئے کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب، میں ذہن میں باتیں آتی ہیں میرے بھی کہ میں آپ کو مثالیں دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں دینی چاہیے. ایسی مثالیں بنتی ہیں لیکن وہ دیتے ہوئے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار چھوڑو یار نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات شادی بیاہ کے موضوع پر ایذا دیتے، تکلیفیں دیتے. بعض تو ایسے عجیب بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی پہ پیش ہی کر دیتے. ان کی تو حرکتیں ایسی عجیب و غریب ہوتی ہیں. ان کا تو مذاق اڑا تو ایسا لگتا ہے کہ مذاق اڑا کر تو ان کو اچھا لگے گا، مذاق اس دن کی روح کی غذا ہو جاتی ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جنرلی طور پر ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ایسے کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں میرا بیان یہ سن رہے ہیں، مہربانی کر کے سچی توبہ کریں اور آج کے بعد اپنی زبان کی صحیح معنی میں حفاظت کریں. یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جو اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، ذلیل کرتا ہو، رسوا کرتا ہو، چیزیں چھپا کر، یا بعض اوقات تو چلتے تو تھاڑ کر کے تھپڑ مار دے گا، کمر پہ جو تھپڑ مارے گا ٹھا کر کے تھپڑ مار دے گا، وہ اگلا ہڑبڑا جائے گا یار یہ کیا، ارے یار وہ مکھی اڑا رہا تھا، مکھی اڑانے کے لیے تو نے تھپڑ ماری اس کو، حالانکہ مکھی بھی نہیں اڑا رہا تھا. ایسے ہی مذاق، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایذا بھی دے رہا ہے، مذاق بھی کر رہا ہے. عجیب و غریب قسم کا یہ آدمی ہے. کوئی بیٹھ رہا ہوگا، آپ یہ تجربے کی بات آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، ایک آدمی بیٹھ رہا ہوگا تھا پیچھے سے کرسی ہٹا دیں گے، وہ جو گرے گا بتائیے چار آدمی کے بیچ میں یا جس مجلس میں یہ گرا ہوگا، ایک تو اس کو لگا، ایک تو اس کو چوٹ لگی،
کتنی ذلت ہوئی ہوگی اس بیچارے کو. دو چاروں طرف سے جو لوگ ہنس رہے ہوں گے, یہ کیا ہٹانے والے کو لوگ کیا مطلب, اس کو کون برا بولتا ہے یار؟ ہٹانے والے کو کون برا بولتا ہمارے یہاں؟ یعنی یہ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مذاق میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے, جو سنجیدگی کے ساتھ ایذا دی جا رہی ہے, اپنی بدتمیزی کے ساتھ ایذا دی جا رہی ہے, تکلیفیں دی جا رہی ہے مسلمانوں کو. بھی میں اس کا بیان نہیں کر رہا, یا تو مذاق کے نام پر جو کچھ ایذا دی جا رہی ہے, مذاق کے نام پر جو ستایا جا رہا ہے, مذاق کے نام پر بیچارہ مطلب کوئی جسمانی طور پر کسی عیب کوئی شکار ہو گیا, چہرے پر کوئی اس کا اللہ نہ کرے کوئی عیب ہے, تو اب اس پہ اگر کوئی دعوت میں آ جائے بیٹھ جائے تو اس کو تھوڑی کو مطلب کہ یوں آپ بولتے پھرتے رہو گے اور ذلیل و رسوا کرتے رہو گے. آخر مسلمان کی عزت کا کوئی خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. توبوا الی اللہ, توبوا الی اللہ, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کریم ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم کے صدقے میں مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر اب تک اس طرح زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے کی عادت تھی, مذاق مسکری کرنے کی عادت تھی, مہربانی کر کے اس کو نکال دیجئے, سنجیدہ ہو جائیے. ماہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ ہے, اس مہینے میں عادتیں بدلنے میں قدر آسانی ہو جاتی ہے. روزہ ہوتا ہے اور روزہ ہونے کی صورت میں بہت ساری عادتیں بہتر ہو سکتی ہیں, تو ان عادتوں کو بھی اپنی اگر پڑ گئی ہیں تو ان عادتوں کو بھی نکالیں اور سنجیدہ ہو جائیں. اگر خوش طبعی کہیں کرنے کا موقع ہے تو دیکھیے کہ میرے اس کال سے, میرے اس فعل سے, میرے اس عمل سے کسی مسلمان کی بے عزتی تو نہیں ہو رہی, وہ ذلیل تو نہیں ہو رہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں, اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون. آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اور یہاں نارملی جو مذاق جو اڑانے والی جو کیفیت ہے نا, اس میں اپنے سامنے والے بھائی کو حقیر جانا جاتا ہے, اور سامنے والا سمجھتا ہے اچھا اس پہ بعد اوقات تھوڑا پیسے والا ہو, رکھ رکھاؤ والا ہو, تھوڑا اس کی چار پوزیشن اچھی ہو, تو یہ زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور سامنے والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی دنیا کچھ اغراض و مقاصد اس سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن دل آزاری ہے. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریوں سے محفوظ فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے. یہ ساری روایتیں سامنے رکھیں. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے, اس کا مطالعہ کریں, یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں سے میں نے چند آپ کو حدیثیں بیان کی ہیں, اس کو پڑھیں. آپ کو احیاء العلوم کی 3 جلد سے میں نے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں, اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ زبان کی آفات کتنی ہیں اور ہمارے کردار کے اندر کتنی خرابیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ خرابیاں نارملی ہمیں کو بیان نہیں کرتا, اور ہم ان خرابیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہوتے ہیں, جہنم کا مستحق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں غور کیجئے کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو بھی ایذا دے رہا ہوتا ہے, اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ بیوی کا قدر چھوٹا ہے, یا اس کی جسامت تھوڑی زیادہ ہے, یا کوئی اور اس کے اندر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہے, تو وہ اس کو بلائے گا ہی اس کے برے اس نام سے, حالانکہ برے القاب سے پکارنے کا بھی قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں سمجھیں, پڑوسی ہے, یہ آس پاس والے ہیں, تو مسلمانوں کی عزت کرنا سیکھیں. اس میں آپ کی بھی عزت ہے, ورنہ 4 دوستوں میں ہنسی مذاق ہو تو جائے گی, لیکن آپ کو کبھی کوئی عزت دار اور ریسپیکٹیبل لوگ بلائیں گے نہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کو بہت سنجیدہ اور اچھا ماحول ہونا, تو وہاں یہ ہوتا ہے یار اس کو مت بلانا, یار اتنا عجیب ہے, یہ اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یہ اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ یار ایک بڑی ریسپیکٹیبل اور ایک عزت دار
اور بڑی محبت دار اور بڑی سنجیدہ گفتگو والی مجلس بیٹھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے یار اس کو مت بلانا، یار وہ آئے گا تو سارا مطلب کہ ماحول جو ہے نا وہ خراب کر دے گا، وہ بولتا ہے تو عجیب مطلب بولنے کا تک تو ہے ہی نہیں، مذاق مستی کرتا رہے گا اور ادھر ادھر کی اڑاتا رہے گا، یعنی اس کو چار عزت دار لوگوں میں بٹھانے میں بھی لوگ پسند نہیں کرتے، تو اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں۔ اور اس طرح اگر اللہ نہ کرے مذاق مسخری کی عادت ہے، مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا دینے کی عادت ہے زبان کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے، اس سے بالکل اب آج سے اپنے آپ کو فارغ کریں، نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ان عادتوں سے خود کو بچائیں گے۔ ہاں، خود کو بچانے کی پوری ہمت نہیں چاہیں کہ ناظرین بھی نیت کریں، اسلامی بھائی اسلامی سب نیت کریں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ روزانہ امیر سنت ہمیں نماز کے متعلق چند بڑے ضروری اور اہم ترین مسائل بتاتے ہیں، اللہ کی کرو رحمت ہم براہ راست ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے۔ کل بھی مجھے ایک پیغام آیا، ایک اس عاشق رسول نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہ جو امیر سنت دکھا رہے ہیں فوراً ان کے وہ اس کے شارٹ کلپ اس کو کہتے ہیں، ہم اپنی تنظیمی اصطلاح میں مدنی گلدستہ کہتے ہیں، تو وہ فوراً اس کے مدنی گلدستے بنا کر آپ سوشل میڈیا پر دیں تاکہ امت کا بھلا ہو۔ بہت مختصر سے وقت میں بڑی اہم ترین مسائل امیر سنت بیان فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ حاضرین بھی سنیں ناظرین بھی سنیں۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ نہیں لائیو جائیں انشاءاللہ۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ اچھا میں نے ابھی دیکھا تو میں دیکھا تو ابھی امیر سنت کی زیارت ہوئی نہیں ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے، گمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آمد ہوگی، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے اب تو نہ روکے گا نہیں، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے گی۔ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد مرشد کے جلوے دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، پیر صاحب کی زیارت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب تو نہ روک اے گنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ تو الحمدللہ یہ امیر سنت کا بہت پیارا ایک مختصر سا سلسلہ ہوتا ہے، اور جس میں آپ نماز کے احکام ہمیں سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ امیر سنت کی نماز پڑھنے کی کیفیت اور حالات و معاملات کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کریم ان کی اس بہترین نماز کا ہمیں بھی فیضان و صدقہ عطا فرمائے کہ نماز کتنی عمدگی کے، یعنی میں نے دیکھا امیر سنت کو کہ نماز سے پہلے نماز کا جو اہتمام کرتے ہیں نا، یہ اپنی مثال آپ میں نے آنا جانا کئی جگہوں پر رہتا ہے، لیکن جیسا نماز کا اہتمام امیر سنت کرتے دیکھا ہے، یعنی جیب میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو یوں وزنی ہو جائے اور پھر وہ نماز میں وہ خشوع اور خضوع جس کو کہتے ہیں نا معنی خشوع اور خضوع ہو، اس سے اپنے آپ کو روک بچائیں گے، اور بالکل جس کو کہہ سکتا ہو التزام ہے، یعنی لازمی طور پر نماز سے پہلے خوشبو لگائیں گے، وہ نماز کا اہتمام، وہ ہے نا زینت، نماز کے لیے زینت حاصل کرو، تو نماز کے لیے زینت حاصل کرنا بعض اوقات بڑا مطلب یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو جبہ نہیں پہنتے خاص موقع پر، تو ایسا بھی دیکھا کہ نماز کے لیے بعضوں کا جبہ پہن لیا کہ میں اللہ کے حضور حاضری دے رہا ہوں، تو خوبصورت جبہ پہن کے پھر نماز پڑھتے ہیں اکیلے میں، یعنی کوئی اس وہ بھی مطلب ایسا نہیں کہ ہم کھڑے ہیں، کبھی اتفاق سے چلے گئے اور ہم نے دیکھ لیا، تو الحمدللہ اس طرح جبے میں بھی امیر سنت ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کچھ نماز کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو امیر سنت کو میں نے کرتے دیکھا ہے، آپ کو بھی میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس طرح کا اہتمام کریں، نماز امامہ شریف کے ساتھ پڑھیں کہ امامہ شریف کے ساتھ نماز کی کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، نماز سے پہلے امامہ شریف سر پر ہو
تو نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اور امام جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ الحمدللہ پچھلے دنوں امیر سنت نے ہمیں قیام کا بھی طریقہ بتایا، تکبیر تحریمہ کا بھی طریقہ بتایا، پھر اس میں ہونے والی چند کمزوریاں جو آتی ہیں ہمارے نماز وغیرہ کے معاملے میں، اس کی طرف امیر سنت نے ہماری نشاندہی فرمائی تھی، اور کل ہمیں رکوع کا بھی فرمایا، پھر قوما وغیرہ کے بارے میں فرمایا۔ تو مجھے آج گمان ہے کہ اگر آج امیر سنت کی آمد ہوتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں امیر سنت آج جلسہ یا سجدہ اس کے متعلق بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ امیر سنت، ابھی ہم براہ راست ہی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہی رہیں انشاءاللہ تعالی، اور امیر سنت کا ہم انشاءاللہ انتظار کریں گے نا؟ انشاءاللہ امیر سنت کا انتظار کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے نماز کے احکام سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جلد از جلد آپ کی آمد ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر ہی رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا انتظار کرنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اور ماشاءاللہ امیر سنت تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، انشاءاللہ امیر سنت سے نماز کے احکام سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قومہ، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ میں سے سجدے میں جانا ہے، تو جب قومہ پورا ہو گیا، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ لیا، تو اب جیسے جھکنے کی طریقے نے سجدے میں جانا ہے، تو اللہ اکبر کا الف شروع کریں گے، اور سجدے کے قریب پہنچیں گے تو لفظ اللہ پورا ہو جائے اور اکبر کہیں گے۔ لام کو جتنا بھی، یعنی لام کو طول دیں گے، باقی اللہ اکبر کے دیگر حروفوں کو طول نہیں دیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ وہ اسٹائل سے نہیں کری سی گا، ٹیک لگائے آئیں کری نہ ہوں بغیر ہاتھ لگائے بیس نہ کرا آئیں کری۔ اچھا،
اب یہ اللہم ربنا ولک الحمد سمجھو یہ کہہ چکے. اب یہ تھوڑا پوزیشن لیں گے جیسے ہی تو اللہ اکبر کا الف شروع کریں گے. اب زور سے بولیں گے اور سجدہ ہونے تک اللہ اکبر پورا. اور را پورا ہو جائے سجدے میں جب پہنچ جائے نا پورے. اللہ اکبر. اب سجدے میں جاتے ہوئے پہلے یہ تو بتانا رہ گیا. اچھا اللہ ذرا جلدی خلاص تھی وہ تھوڑا. اچھا یہ پہلے گھٹنے رہیں گے ہے نا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. یہ پہلے گھٹنے، ہاں ہاتھ، ناک کی ہڈی اور پھر پیشانی. اکثریت کو ویسے سجدہ یہی نوٹ کیا کہ آتا نہیں کرنا، تو یہ بڑا غور سے سننے والا. ایک بار پھر میں کر دیتا ہوں. پہلے گھٹنے، زمین پر رہیں گے، پھر ہاتھ، پھر ناک، ناک کی ہڈی اور پیشانی. پانچوں بھی تو اب یہ کہ سجدہ اس طرح کرنا ہے کہ اللہ اکبر. تو یہ جب آپ کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو ساتھ میں پہلے جب زمین کے قریب پہنچیں گے تو گھٹنے رکھیں گے زمین پر، دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد ناک، پھر پیشانی. اچھا ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب، اور پیشانی زمین پر جمنا یہ سجدے کی حقیقت. یعنی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے، اتنا اس کو پیشانی کو آپ کو اس طرح رکھنا ہے. اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر، دیکھا ہی نہیں، دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، اور اس کا زمین پر انگلیوں کے پیٹ لگے، 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے، اور یہ مطلب مڑی ہوئی ہو قبلے کی طرف. تو زمین پر یعنی سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا جو ہے، یہ 10 کا یہ سنت ہے. اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، اور ایک کا تو ضروری ہے، دونوں پاؤں میں سے کسی بھی ایک پاؤں کی ایک انگلی پیٹ لگ. پیٹ مانے وہ سمجھو کہ ہم جیسے ابھی نارمل کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں پاؤں رکھ کے زمین پر، تو جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ حصہ سجدے میں زمین پر لگنا چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ پتا ہوتا بھی ہے، پہلی بار جس کو پتا چلا ہوگا نا، اس کی انگلیاں آسانی سے مڑیں گی نہیں، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن ذرا موڑنی تو ہوں گی. پھر آہستہ آہستہ وہ تکلیف صحیح ہو جائے گی، تھوڑا وہ گڑائے ہو جائے گی انگلیوں کی. اچھا اس میں اب گڑائے ہو جائے گی، یا پرانے بھی جو نماز پڑھتے ہیں جن کو یہ مسئلہ پتا ہوتا ہے، تب بھی یہ چھوٹی انگلی اکثر، یعنی ایک تعداد ہے جن کی نہیں لگتی. حالانکہ یہ بھی چھوٹی انگلی کا پیٹ بھی زمین پر لگنا، پاؤں کی چھوٹی انگلی کا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی لگنا چاہیے. اور اگر اس کو زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ لگ جائیں گی، لیکن اگر زیادہ اسی کو دبائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ انگوٹھے کا پھر پیٹ صحیح نہ لگے. تو اس لیے وہ ایک معیار آپ کو خود قائم کرنا ہوگا، اس معیار کے مطابق آپ کی 10 انگلیاں آپ خود چیک کرنے لگ جائیں، کسی سے چیک کروا لیں کہ لگتی ہیں نہیں. جب چیک کروائیں گے تب تو آپ لگا لیں گے، لیکن بعد میں پھر جلدی ہوتی ہے تو جا میں آتا ہوں، تو پھر وہ ترکیب بن نہیں پاتی. تو اس لیے وہ تھوڑا نماز اطمینان سے پڑھیں گے نا تو یہ سب مسائل پر عمل ہوگا. جلد بازی میں عمل ہونا مشکل، جلد بازی کا کام تو اچھا نہیں ہوتا. کھانے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں تو بغیر چبائے نکلیں گے تو ظاہر پیٹ خراب ہوگا، نقصان ہوگا.
تو اس طرح مطلب ہے کہ سجدے میں یہ خیال رکھنا ہے پھر یہ کہ یہ کلائیاں سجدے میں بچھانا زمین پر یہ مکروہ تحریمی ہے. کلائیاں بچھانا پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ. اس کو کتے کی مثال دی, کتے کی طرح کلائیاں بچھانا. کتا جس طرح بیٹھتا ہے نا, یہ کونی سمیت یہ سارا حصہ یوں زمین پہ رکھ دیتا ہے. تو بعض اس طرح بھائی سجدے میں اس طرح بھی کرتے ہوں گے, تو اس سے یہ اونچا رہنا چاہیے. اب میں بتاؤں کیسے, آپ کے بھی کرتوں میں چھپ جائے گا سب. یہ دیکھو کلائی اوپر ہے, ان میں یوں نہیں رکھنا ہے. یہ مرد کا حصہ ہے, بھائیوں کا طریقہ عرض کر رہا ہوں. جی, اور کروٹوں سے کلائیاں جدی ہونی چاہیے, یہ جدا ہیں دیکھو. لیکن جب صف میں ہوں جماعت کے ساتھ تو پھر کلائیاں کروٹوں سے مل جائیں گی, مگر زمین سے اوپر رہیں گی. اور سجدے میں ناک کی نوک پر نظر ہونی چاہیے. ناک پر نوک کی نظر آئے گی, نظر رکھنا ناک پر, یہ مستحب. اور ہاں یہ رانے, سجدے میں رانے پیٹ سے جدا ہونی چاہیے. یہ عیسائی بھائیوں کے لیے. عورت عیسائی بہن جو سمٹ کے سجدہ کرے گی, رانوں سے پیٹ مل جائے گا, اور یہ سب یہ کلائیاں بھی زمین پر رہیں گی, اور یہ سمٹ کر سجدہ کرے گی عیسائی بہن. پھر سجدے سے جب ایک سجدہ کر لیا, اب دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے, تو جیسے اٹھنا شروع کیا تو اللہ اکبر کا الف, سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار کہنا ہے. تو یہ پورے یہ سجدے کی کیفیت میں ہی کہنا ہے, یہ نہیں اٹھتے اٹھتے اعلیٰ پورا کیا, اعلیٰ کا لام بھی ختم ہو جائے. اب جب سجدے کے لیے اب اٹھ رہے سجدے سے, تو اللہ اکبر کا الف شروع کر کے اللہ اکبر, جلسے میں بیٹھنے کے لیے کیونکہ تھوڑا سا وقفہ ہے, تو یہ تھوڑا جلدی کہنا ہوگا. لام کو زیادہ مد کرنے جائیں گے تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے اکبر پورا کریں گے, نہیں بلکہ پورا اللہ اکبر. اور بگڑے بھی نہیں, یہ بھی خیال رکھنا کہ چب جائیں حرف, چھپ جائیں حروف, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کوئی حرف نہیں چھپا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب پریکٹس کرنے سے آئے گا. تو اب یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. ہاں وہی جلسہ جو جلسہ ہوتا ہے نا اسٹیج پہ, وہ الفاظ مطلب تلفظ یہی ہے, جلسہ. تو جلسہ میں بھی ایک تعداد ہے جو صحیح نہیں بیٹھتی. جلسہ میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہہ لینے جتنا وقت بیٹھنا یہ واجب ہے. نہیں بیٹھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, گناہ گار ہوں گے. جان بوجھ کے چھوڑیں گے یا جہالت کی وجہ سے چھوڑیں گے کہ معلوم نہیں تھا تب بھی گناہ گار. سیکھا کیوں نہیں, نماز کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے, جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے. تو یہ سیکھنا واجب ہے کہ یہ واجب ہے جلسہ. تو ایک سبحان اللہ کی قدر بالکل اطمینان سے بیٹھنا ہے. اور اس دوران رب اغفر لی اگر یاد ہو جائے تو یہ پڑھیں, تو یہ مستحب ہے. نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے, لیکن پڑھیں تو ثواب ہے. رب اغفر لی یعنی پروردگار میری مغفرت فرما. 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا ہے جلسہ میں. تو یہ دعا اگر اطمینان سے بیٹھ کر کہیں گے تو امید ہے کہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی پایا گیا. لیکن وہ دوران حرکت اللہ جیسے اللہ اکبر رب اغفر لی یوں جاتے جاتے یہ نہیں, بالکل اطمینان سے اللہ اکبر رب اغفر لی اللہ اکبر, اس طرح.
یہ جلسہ اب برابر چیک کر رہے ہیں، اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، بڑے بڑوں کی ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک بار سن لیا تو سمجھو گے صحیح ہو جائے گا، اگر غلط عادت تھی تو یہ ضروری نہیں ہے. سیریس لینے پڑیں گے یہ سارے مسائل، مجھے یہ کرنا ہے تو اطمینان سے بیٹھنا ہے، اڑا اڑی نہیں کرنی ہے، بھاگم بھاگ نہیں کرنی ہے. اللہ کی نماز ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی وقت دینا ہے. گپے مارنے کے لیے وقت ہی وقت ہے اپنے پاس. کتنی بکواسیں کرتے رہتے لوگ، گھنٹوں تک تھکتے نہیں ہیں، اور نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس. تو جا میں آتا ہوں، دبا دب نماز پڑھی اور بھاگ کر کھڑے ہو گئے مسجد سے باہر. اب کوئی پتہ نہیں ہے کتنی دیر کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو. نماز میں جتنی دیر لگائیں گے ہم اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا ہم کو، اور نماز صحیح بھی ہوگی، غلطیوں سے بھی اللہ کرے گا بچیں گے جبکہ سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جلسہ پورا جو کریں گے نا، جلسے کا آپ کو طریقہ تو بتا دیا، اس کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے، وہ اسی طرح کرنا جو پہلے کیا تھا. اس طرح یہ 2 سجدے کی ترکیب بن گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی حلقہ، شجرہ شریف وغیرہ، اس کے بعد اشراق چاشت سے فراغت کے بعد سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ.